سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ کسی ملک میں دولت آباد نامی ایک شہر تھا۔ اس شہر میں حامد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کے باپ نے اس کو ایک نان بائی کی دکان پر چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے رکھوا دیا تاکہ گھر کے اخراجات چلانے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ دکان کا مالک بشارت نامی ایک نوجوان لڑکا تھا اور بہت نیک دل تھا۔ وہ حامد کو بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا۔ بشارت نے اپنی محنت اور ایمانداری کی بدولت کافی شہرت حاصل کر لی تھی اور اس کی دکان بھی خوب چلتی تھی۔ رات کو جب دکان بند ہوتی تو وہ حامد کو بچے ہوئے کلچے اور شیرمال بھی دے دیا کرتا، جنہیں حامد اپنے گھر لے جاتا اور سب گھر والے رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے۔ اس کی ماں اگر کسی وجہ سے کھانا نہیں پکا پاتی تو وہ لوگ شیر مال کو دودھ میں بھگو بھگو کر کھا لیا کرتے۔ حامد بشارت نائی بائن کی دکان سے جو پیسے بھی ملتے ان پیسوں کو وہ اپنے باپ کو دے دیتا۔ ان کو جمع کر کے اس کا باپ ایک بکری بھی خرید لایا تھا، جس سے انہیں دودھ کی بھی آسانی ہو گئی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نان بائی کی رات کو دکان پر جاتے ہوئے حامد نان بائی کی بات سننے لگا۔ اس نے حامد کو چھٹی دے دی تھی اور خود گھر چلا گیا۔ چھٹی ملنے پر حامد بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ سارا دن گھومے پھرے گا۔ وہ بازار کی طرف نکل گیا۔ بشارت نے گھر جاتے ہوئے اسے چند سکے بھی دے دیے تھے اور کہا تھا کہ بازار سے کوئی چیز لے کر کھا لینا۔ حامد کو جلیبیاں بہت پسند تھی۔ اس کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی بہت محبت تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ گرم گرم جلیبیاں خرید کر گھر لے جائے گا اور سب گھر والوں کے ساتھ کھائے گا۔ وہ بازار پہنچا۔ وہاں بڑی گہما گہمی تھی۔ دکانوں پر لوگوں کا رش تھا۔ ایک طرف بہت سے مزدور ایک قطار میں بیٹھے اس انتظار میں تھے کہ انہیں کوئی مزدوری کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے جائے۔ دودھ والے کی دکان پر بیٹھے لوگ بڑے بڑے پیالوں میں دودھ پی رہے تھے۔ وہ ایک جلیبی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جلیبی والا بڑے سے تیل کی کڑھائی میں جلیبیاں بنا رہا تھا، انہیں شیرے کے ٹب میں ڈالتا جا رہا تھا۔ حامد نے چند سکے اسے دیے۔ اچانک اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بڑی سی 2 گھوڑوں والی بگھی وہاں سے کچھ دور آ کر رکی۔ اس میں سے ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی اترا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہاں پر کھڑے ہوئے 8-10 سال کے ایک بچے کو اٹھا کر بگھی میں ڈالا اور بگھی چل پڑی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ نہ تو وہ اس بچے کی شکل دیکھ سکا اور نہ ہی سمجھ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ بگھی میں بیٹھا ہوا بدماش کسی بچے کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ حامد نے فوراً ہی اس بگھی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بازار کے لوگ بھی اس واقعے پر ہکا بکا تھے اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ بگھی میں 2 تازہ دم گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ حامد 14-15 سال کا ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت سے بگھی کے پیچھے دوڑ رہا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرسرار بگھی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حامد مایوس نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس بچے کو بدماش لوگ تاوان کے لیے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ وہ ایک بہادر اور عقل مند نوجوان تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی۔ وہ بگھی کے پہیوں کے نشان دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ چلتا گیا یہاں تک کہ ایک جگہ اس کو رکنا پڑ گیا۔ آگے سمندر تھا اور بگھی کے پہیوں کے نشانات غائب ہو چکے تھے۔ حامد کو بہت مایوسی ہوئی۔ جلیبیوں کا خیال چھوڑ کر وہ سیدھا گھر پہنچا تاکہ ماں کو اس واقعے کے بارے میں بتائے۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی میں داخل ہوا، اس کو عبدل کے گھر کے سامنے لوگوں کا رش نظر آیا۔ عبدل کا والد ایک ماہر تعمیراتی کاریگر تھا اور بڑے بڑے وزیروں اور امراء کے محل تعمیر کرتا تھا۔ بادشاہ کا نیا محل بھی اسی نے بنایا تھا۔ پوچھ گچھ کرنے پر پتہ چلا کہ بازار سے اس کا بیٹا اغوا ہو چکا ہے۔ عبدل اور اس کی بیوی اس واقعے سے سخت پریشان تھے اور اس کی بیوی کو غش پر غش آ رہے تھے اور آس پڑوس والے ان کو تسلی دے رہے تھے۔
حامد افسردہ دل کے ساتھ گھر چلا گیا۔ گھر آ کر اس نے ساری کہانی ماں کو سنائی۔ ماں سیدھی سادی تھی، گھبرا کر بولی، حامد تجھے ان بدماشوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ کچھ نقصان پہنچا دیتے تو ہم کیا کرتے؟ حامد نے کہا، ماں فائدہ اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے بھی اس بچے کی مدد کرنا چاہی تھی۔ اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ ویسے وہ ابھی تک فکر مند تھی۔ رات کو اس کی ماں نے اسے کسی کام سے بازار بھیجا۔ وہ بھی راستے ہی میں تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی بگی جس میں عبدل کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا ایک کھلے میدان میں آ کر رکی ہے۔ حامد بہت جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس بگی سے ایک آدمی اترا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا عبدل کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ حامد بھی بڑی احتیاط سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ گلی محلے سنسان پڑے ہوئے تھے۔ عبدل نے اس واقعے کے فوراً بعد کوتوال جا کر اپنے بیٹے کے متعلق رپورٹ لکھوا دی اور شہر کے کوتوال نے اس کو تسلی دی کہ وہ جلد ہی اس کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ کوتوال نے اپنے بہت سے سپاہیوں کو اس کام پر لگا دیا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر بچہ نہ ملا تو عبدل بادشاہ سے فریاد کرے گا۔ بادشاہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس کا نیا اور خوبصورت محل عبدل کی نگرانی میں ہی بنا تھا۔ اسی وجہ سے کوتوال کو خطرہ تھا کہ بادشاہ اس سلسلے میں اس سے باز پرس کرے گا۔ وہ پرسرار آدمی عبدل کے گھر کے پاس رکا۔ حامد بھی اس کے بہت ہی قریب پہنچ کر ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور تھوڑا سا سر نکال کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا عبدل تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید اس کا بیٹا مل گیا ہے اور کوتوال اس کو اپنے ساتھ لایا ہے، مگر جب اس نے دروازہ کھولا اور اس خوفناک شکل والے انسان کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ اس آدمی نے سخت آواز میں کہا، تمہارا بیٹا ہمارے پاس قید ہے۔ تم نے بادشاہ کا محل بنایا ہے۔ تم اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو بادشاہ کے محل کا نقشہ ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، ورنہ ہم تمہارے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس آدمی کی بات سن کر عبدل کے چہرے سے خوف کے آثار دور ہو گئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت کے محل کے نقشے کو لے کر تم ضرور ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ پوری رعایا بادشاہ سلامت کی وفادار ہے، میں بھی ان کا وفادار ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو، میں بادشاہ سلامت سے غداری نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی دہشت میں آ گیا۔ اس نے لات مار کر دروازے پر کمرہ رکھا ہوا توڑ دیا اور خونخوار لہجے میں بولا، میں کل اسی وقت پھر آؤں گا۔ اچھی طرح سوچ لینا، بادشاہ کی وفاداری چاہتے ہو یا اپنے بیٹے کی زندگی؟ تم ہمیں نہیں جانتے، ہم بہت خطرناک لوگ ہیں۔ حامد نے تمام باتیں سن لی تھی۔ اس نے جب یہ سنا کہ یہ شخص بادشاہ سلامت کے نقشے کو لینے کے لیے آیا، یہ سوچ کر اس کے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے کہ وہ بحری ڈاکوؤں کے جہاز پر پہنچ گیا ہے۔ بھگی عرشے پر پہنچی تو اس میں بیٹھا ہوا آدمی نیچے اتر گیا۔ دو آدمی گھوڑوں کو کھولنے لگے اور پھر بھگی کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ حامد اس انتظار میں تھا کہ ڈاکو کھانے پینے سے فارغ ہو کر سوئیں تو وہ اس کیبن سے نکل کر عبدل کے لڑکے کو تلاش کرے۔ آدھی رات کے وقت سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے۔ بحری جہاز بیچ سمندر میں کھڑا تھا۔ حامد کو بھوک بھی ستانے لگی۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو وہ خاموشی سے کیبن سے نکلا۔ اس کے دائیں طرف باورچی خانہ تھا اور ایک پلیٹ میں خوشبودار تلی ہوئی مچھلیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ مچھلیاں ایک تھیلے میں ڈالی اور وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ جہاز کے اس حصے میں آ گیا تھا جہاں اس کے دائیں بائیں ڈاکوؤں کے کمرے تھے اور سب کے دروازے بند تھے۔ ان کو اس بات کا ذرا سا بھی خدشہ نہ تھا کہ وہاں پر کوئی آ سکتا ہے، اسی لیے حامد کو کوئی پہرہ دار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے جا کر ایک راستہ نیچے جاتا نظر ہوا دکھائی دیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ وہ ڈاکوؤں کا گودام تھا اور وہاں پر اناج کی بوریاں بہت سارے سامان کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔
ایک طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، کمرے کی کنڈی باہر سے بند تھی اور اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ حامد نے جھپٹ کر دروازہ کھولا۔ اندر عبدل کا لڑکا طلحہ موجود تھا۔ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ حامد کو پہچانتا تھا۔ طلحہ نے حامد کو دیکھا تو اس کے گلے سے لگ کر رونے لگا۔ حامد بھائی، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتے۔ ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا، جب تیرا باپ ہمیں بادشاہ کے محل کا نقشہ دے گا تو ہم تجھے کھانے کو بھی دیں گے اور آزاد بھی کر دیں گے۔ انہیں بادشاہ کے محل کا نقشہ کیوں چاہیے؟ کیا یہ لوگ بھی بادشاہ سلامت جیسا محل بنوانا چاہتے ہیں؟ طلحہ کی بات پر حامد کو ہنسی آ گئی۔ اس نے ہنسی روک کر طلحہ کو تسلی دی اور تھیلے میں سے مچھلیاں نکال کر اسے دی۔ مچھلی دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ بھوکا تو وہ پہلے ہی بہت تھا، جلدی جلدی وہ کھانے لگا۔ اسے کھاتا چھوڑ کر حامد دوبارہ دبے قدموں چلتا ہوا باورچی خانے میں آیا اور دوسری کچھ کھانے کی اشیاء اور پانی لے کر دوبارہ طلحہ کے پاس آیا۔ اس کا بھی بھوک کے مارے برا حال تھا، وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے کے بعد حامد نے اسے بہت سی باتیں سمجھائی اور اس سے کہا کہ جیسا وہ کہے اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد اس نے طلحہ کو اپنے ساتھ لیا، کمرے کو باہر سے کنڈی لگائی اور دونوں بڑی خاموشی سے چلتے ہوئے بگھی کے پاس آئے اور کیبن کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ حامد کو اپنے ماں باپ کی فکر ستانے لگی۔ اس کی گمشدگی سے یقیناً وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گی۔ وہ طلحہ کو لے کر جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ لوگ بیچ سمندر میں تھے اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہ تھا وہ دونوں کنارے تک پہنچ سکتے۔ اب تو صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ ڈاکو رات کو عبدل سے ملنے جائے اور اس طرح وہ لوگ بھی وہاں سے نکل جائیں۔ ان لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اسی لیے اب اس پریشانی میں بھی انہیں نیند نے آن گھیرا۔ وہ صبح دیر تک سوتے رہے۔ باقی دن رات کا انتظار کرتے کرتے گزر گیا۔ جب اچھی خاصی رات ہو گئی تو ڈاکوؤں کے جہاز نے ساحل کا رخ کیا اور بھگی لکڑی کے تختوں پر سے ہوتی ہوئی خشکی پر آتے ہوئے تیزی سے دولت آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ طلحہ بہت خوش تھا، اسے اپنی ماں اور ابا بہت یاد آ رہے تھے۔ ادھر صبح ہوتے ہی عبدل نے بادشاہ سے ملاقات کی اور اسے ساری صورتحال سے واقف کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، عبدل، ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے ہمارے بھلے کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ تمہارا بیٹا جلد بازیاب کروا لیں۔ عبدل نے کہا، جہاں پناہ، میں نے زندگی میں صرف ایک ہی بات سیکھی ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، آدمی کو نہ تو کسی مجرم کی بات ماننی چاہیے اور نہ ہی اسے کسی جرم کا حصہ بننا چاہیے۔ عبدل نے بادشاہ کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ بدماش آج رات پھر اس کے پاس آئے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت کوتوال کو طلب کیا اور اس کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق کوتوال نے عبدل کے گھر کے چاروں طرف تلواروں سے مسلح سپاہی تعینات کر دیے تھے۔ ڈاکوؤں کو عبدل سے اس بات کا خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس بارے میں کسی کو کچھ بتا دے گا، کیونکہ اس کا بیٹا ان کے قبضے میں تھا۔ اس ڈاکو نے کل رات کی طرح بھگی کو پھر اسی میدان میں کھڑا کیا اور خود اس سے اتر کر تیز تیز قدموں سے عبدل کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ کچھ دور نکل گیا تو حامد اور طلحہ بھی بھگی سے باہر آئے اور خاموشی سے چھپتے چھپاتے ڈاکو کے پیچھے چل پڑے۔ ڈاکو جیسے ہی عبدل کے گھر کے نزدیک پہنچا، سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا۔ ڈاکو چلا کر بولا، عبدل، تم نے اچھا نہیں کیا، میں اگر تھوڑی دیر تک اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں پہنچا تو وہ تیرے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ عین اسی وقت حامد طلحہ کے ساتھ سب لوگوں کے سامنے آ گیا۔ جھوٹ مت بولو، عبدل چاچا کا بیٹا تو یہ رہا، تمہارے ظالم ساتھی اسے کیسے قتل کریں گے؟ طلحہ کو دیکھ کر ڈاکو کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ عبدل نے دوڑ کر طلحہ کو گلے سے لگا لیا اور چلا کر بولا، ارے دیکھ نیک بخت، ہمارا بیٹا لوٹ آیا ہے۔ اس کی چیخو پکار سن کر طلحہ کی ماں فوراً ہی باہر نکل آئی اور پھر جو وہ طلحہ سے لپٹ کر دھاڑی مار مار کر روئی تو دیکھنے والوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔
اسی صنع میں حامد کے ماں باپ بھی وہاں آ گئے۔ اس کی ماں ذرا بھی پریشان نہ تھی۔ اس نے حامد کو گلے سے لگایا اور بولی، میں نے تو سب سے کہہ دیا تھا کہ میرا حامد عبدل بھائی کے بیٹے کو ضرور ساتھ لے کر آئے گا۔ ماں کی بات سن کر طلحہ کو بہت خوشی ہوئی۔ کوتوال نے ڈاکو کو اسی وقت گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، ڈاکو اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے طلحہ کو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا، حامد نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم ایک بہادر لڑکے ہو، ہم تمہاری بہادری سے بہت خوش ہیں۔ پھر وہ کوتوال کی طرف مڑا اور بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوتوال صاحب، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پکڑوا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ مزے سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمندری ڈاکوؤں کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے محل کا نقشہ حاصل کر کے نہ جانے ہمارے خلاف کون سی سازش کرنا چاہ رہے ہیں۔ کوتوال، تمہاری کارکردگی سے ہم سخت مایوس ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر کوتوال کا خون خشک ہو گیا اور وہ ہاتھ پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، میرا تو خیال ہے کہ وہ محل پر شب خون مار کر تخت پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے۔ محل کا نقشہ اگر انہیں مل جاتا تو اس سے انہیں محل میں رہنے والوں کے کمروں کی نشاندہی بھی ہو جاتی اور اس بات کا بھی علم ہو جاتا کہ محل میں کتنے پہرہ دار اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ کوتوال نے شرمندگی سے گردن جھکا لی تھی۔ اس کو اس بات پر سخت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ سمندری ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکا۔ بادشاہ نے اسی وقت جلاد کو طلب کیا اور اس سے کہا، اب ہم اس ڈاکو سے کچھ پوچھیں گے، اگر یہ جواب نہ دے تو تم اس کی گردن اڑا دینا۔ جلاد نے اپنی تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑی اور ڈاکو کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ چمکدار تلوار دیکھ کر ڈاکو خوفزدہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا، سچ سچ بتاؤ، تم لوگ محل کا نقشہ حاصل کیوں کرنا چاہتے تھے؟ ڈاکو نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارا سردار بہت لالچی آدمی ہے۔ وہ محل کے نقشے سے آپ کے خزانوں تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ان کو چوری کر سکے۔ خزانے کو چوری کر کے وہ بہت امیر آدمی بننا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ خزانہ ہمارا نہیں ہے، ہماری رعایا کا ہے۔ وہ اگر چوری ہو جاتا تو پھر ہم اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے بغیر پیسوں کو کیسے کرتے؟ اپنی فوج، سپاہیوں اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں کہاں سے دیتے؟ تمہارا جرم بہت بڑا ہے، تمہیں اس کی سخت سزا ملے گی۔ اس ڈاکو کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد کوتوال نے بہت سارے سپاہی ساتھ لیے اور حامد سے کہا، اب تم ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں سمندر میں وہ جہاز کھڑا ہے۔ حامد اور کوتوال ڈاکوؤں کی بھگی میں بیٹھے اور حامد کوتوال کو راستہ بتانے لگا۔ سپاہی چپکے چپکے ان لوگوں کے پیچھے آ رہے تھے۔ سمندر پر جہاز کھڑا تھا اور اس میں موجود ڈاکو اپنے ساتھی کا انتظار کر رہے تھے۔ بھگی دیکھ کر ڈاکو یہ سمجھے کہ ان کا ساتھی آ گیا ہے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کوتوال اور حامد کی شکلیں نہیں دیکھ سکے تھے۔ جیسے ہی لکڑی کے بڑے سے تختے نے ساحل کو چھوا، کوتوال کے سارے چھپے ہوئے سپاہی باہر نکل آئے اور اس تختے کی مدد سے جہاز کے اوپر چڑھ کر ڈاکوؤں پر حملہ بول دیا۔ ڈاکو بے خبری میں پکڑے گئے۔ چند ایک ڈاکوؤں نے گھبرا کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کوتوال کے حکم پر اس کے سپاہی بھی سمندر میں کود گئے اور بھاگنے والے ڈاکوؤں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان کا سردار جہاز کے تہہ خانے میں بیٹھا سونے کے سکوں کی بوری کھول کر گن رہا تھا۔ اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکوؤں کے جہاز سے بہت سارا لوٹا ہوا مال بھی برآمد ہوا۔ بادشاہ نے ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کو واپس کر دیا جن کو لوٹ کر ڈاکوؤں نے اسے جمع کیا تھا۔ عبدل کو بادشاہ سے وفاداری کے بدلے اور حامد کو اس کی بہادری کے صلے میں بادشاہ نے 2,000 اشرفیاں انعام میں دی۔ عبدل تو خیر پہلے سے بہت امیر تھا، مگر بادشاہ کے انعام کی وجہ سے حامد اور اس کے گھر والوں کے دن پھر گئے۔ اگلے روز جب حامد حسب معمول دکان پر پہنچا تو بشارت نان بائی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ اس نے کہا، حامد، اب تو تم ایک امیر لڑکے ہو گئے ہو۔ بادشاہ سلامت تمہاری بہادری سے بہت خوش ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ اب تم میری دکان پر کام نہیں کرو گے۔
حامد نے ہنس کر کہا، بادشاہ سلامت نے مجھے جتنی بھی اشرفیاں دی تھی وہ تو میری ماں نے لے لی ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر جلیبیاں کہاں سے خریدوں گا؟ اور جناب، میرا تو خیال ہے کہ آدمی کے پاس چاہے جتنی بھی دولت آ جائے، اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر بشارت نان بھائی بھی ہنس پڑا اور خوش ہو کر بولا، حامد، میرا دل کہتا ہے کہ تم اپنی بہادری، خدا ترسی اور اچھے خیالات کی وجہ سے ایک روز بہت بڑے آدمی بنو گے۔ حامد نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر دکان کے کاموں میں لگ گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔